طرف سے ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام۔ عزیز دوستو، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ایکیڈیمک کیپٹلزم تھیوری اور اس کے ساتھ انٹرپرینوریل یونیورسٹی کا جو کانسیپٹ دنیا میں ڈیولپ ہوا اس کا مختصراً جائزہ لیا تھا۔ اسی تناظر میں آج آپ اور میں بات چیت کریں گے کہ کس طرح پاکستان کی یونیورسٹیز کو ہم انٹرپرینوریل یونیورسٹیز کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اب انٹرپرینوریل یونیورسٹی کی بنیادی جو خصوصیات ہیں ان میں رچرڈ برٹن کلارک کا جو انٹرپرینوریل یونیورسٹی کا ماڈل ہے دیٹ ہیز بین باٹ بائی آل اوور دا ورلڈ، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلا پوائنٹ جو اس نے پیش کیا ماڈل کا وہ ہے ہائر مینجمنٹ، یعنی جو کور ڈیسیژن میکر ہے وہ یہ شعور رکھتا ہو کہ اس نے کس طرح یونیورسٹی کے ایگزسٹنگ ریسورسز کو انوویٹ کرنا ہے، اور اس نے کس طرح اپنے طلباء اور اساتذہ کے اندر انٹرپرینیورشپ کی وہ جو خصوصیت ہے، ایک ایکیڈیمک انٹرپرینیور کا جو ایک کریکٹر ہے وہ پیدا کرنا ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہوا کہ پاکستانی یونیورسٹیز کو اگر ہم انٹرپرینوریل بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے وی سیز کو، ڈینز کو، پروفیسرز کو انٹرپرینیورشپ کی تعلیم یا ٹریننگ دینی ہوگی کہ جس کے ذریعے ان کی سوچ میں یہ تبدیلی واقع ہو کہ یونیورسٹی اپنے وسائل کو کس طرح انوویٹ کر کے، اس میں اختراعات کر کے اور ان کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر کے ترقی کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر ہائی کوالٹی پرسونلز، انتہائی اعلیٰ درجے کے اساتذہ۔ انتہائی اعلیٰ درجے کے اساتذہ سے مراد اور اس کا جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے اس سے مراد یہ ہے کہ they must be able to understand the concept of entrepreneurship and they must be able to inculcate in the minds of the students، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ لیب ورک میں استاد کا وہ ٹول ہے جس کے ذریعے اس نے یونیورسٹی کے لیے باہر سے فنڈنگ لے کے آنی۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے سینٹر آف ایکسیلنس، کہ آپ کے یونیورسٹی کے اندر جو ریسرچ اور تحقیق کا مرکز ہے اس کو واقعی ریسرچ اور تحقیق کے مراکز کے طور پر دنیا میں ریکگنائز کیا جاتا ہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طرح ممکن ہے کہ آپ کا ریسرچ پیپر، آپ کے پیٹنٹس جو آپ کے لوگ چیزیں بنا رہے ہیں اس سے دنیا میں تسلیم کر لیا جائے اور پھر وہ بین الاقوامی اور قومی مارکیٹ میں بک رہا ہو، اور اس کی وجہ سے طلباء آپ کی یونیورسٹی کی طرف جوک در جوک آنا شروع کر دیں، مقامی بھی اور غیر ملکی۔ تیسری چیز ہے کنٹینیوئنگ ایجوکیشن، کہ آپ نے اپنے اس ایجوکیشن سسٹم جو آپ نے ایوالو کیا ہے یونیورسٹی کے اندر اس کو صرف آپ آن کیمپس نہیں، آپ اس کو آن لائن اور دوسرے ذرائع سے کس طرح دور تک لے جاتے ہیں اور اس کو بین الاقوامی اور لوکل مارکیٹ میں کیسے سیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہارٹ لینڈ سے مراد یہ ہے کہ یونیورسٹی مرکز بن جائے گی اور اساتذہ جو ہوں گے وہ اس کا دل ہوں گے اور وہ بیچیں گے اپنی صلاحیتوں کو بحیثیت تعلیمی آجر۔ مثلاً اگر میں ایک کورس پڑھاتا ہوں تو مجھے اپنے سوشل سائنسز کے اس کورس کو اس طرح اختراعات لانی ہے کہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس کی طرف آئیں، اور جو ملکی مارکیٹ ہے اور جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے اس میں میرا سبجیکٹ کتنا کامیاب ہے۔ سب سے اہم بات یہ یونیورسٹی انڈسٹری کولیبوریشن،
یونیورسٹی کا جو پروفیسر ہے اس کی جو ریسرچ لیب ہے دیٹ شوڈ بی دا سینٹر اینڈ اٹ شوڈ ہیو دا گریویٹیشنل پل ٹو اٹریکٹ دی انڈسٹریلسٹ فار ریسرچ. اب یونیورسٹی کی جو ریسرچ لیب ہے سائنسز کی، اس کے اندر جو ریسرچر ہے، اس کے اندر جو پروفیسر ہے اور اس کا جو طالب علم ہے پی ایچ ڈی کا، ایم ایس کا اور پوسٹ ڈاک کا، وہ بین الاقوامی اور ملکی کمپنیوں سے کانٹریکٹ ریسرچ کے ذریعے ان سے پروجیکٹ لائے گا، اور پھر ان پروجیکٹ کے ساتھ جو دولت آئے گی، جو منی آئے گی، اس میں یونیورسٹی کو پے کرے گا اس لیبارٹری کو استعمال کرنے کی قیمت، اور اس کے علاوہ وہ اعصاب خود بھی کمائے گا اور وہ اپنے ان ریسرچر پروفیسرز کو بھی دے گا، اپنے ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی اس میں سے اسٹائپینڈس دے گا. اور اس طرح یہ یونیورسٹی انڈسٹری کولابوریشن کے دو بڑے ایڈوانٹیج ہوں گے. ایک تو یونیورسٹی فلرش کرے گی فائنینشلی، اور ایک جو طلباء ہیں ان کو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ کم قیمت پر انڈسٹری ان سے کام لے رہی ہوتی. اور انڈسٹری اور یونیورسٹی کے آپس میں جڑ جانے سے طلباء کے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تو وہ ماڈل ہے جو اس نے پیش کیا، اور اس ماڈل کی بنیاد پر اگر ہم اب پاکستان کی طرف آتے ہیں، مختصر سی باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، زیادہ لمبی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا. تو نمبر 1، پاکستان کی یونیورسٹیز کے وی سیز ہوں، ڈینز ہوں، پروفیسرز ہوں یا طلباء ہوں، دے آر ہیویلی ڈیپینڈنٹ آن پبلک فنڈنگ. ان کا سارا انحصار ریاستی جو امداد دی جاتی ہے یونیورسٹی کو چلانے کے لیے اس کے اوپر ہے. اب اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے گلوبلائزیشن ڈریون ریفارم آئی ہیں 1970s آن ورڈ، اور اس وقت جو پاکستان آئی ایم ایف کی کلچز میں ہے، اس میں تو انہوں نے آپ نے اس سال دیکھا ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے فنڈنگ کتنی کم کر دی ہے. اس لیے یونیورسٹیز کو اب اپنے وسائل تلاش کرنے ہوں گے کہ ان کی جو ہزاروں ایکڑ زمین ارد گرد پڑی ہوئی ہے اس کو وہ کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ کی صلاحیتوں کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں، وہ جو ملکی مارکیٹ ہے اس کے ساتھ کس طرح کولابوریٹ کر کے اپنی تعلیمی اور تحقیقی خدمات ان کو بیچ سکتے ہیں. اس طرح ان کے پاس پیسہ آئے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہے. وی سی ہوں، ڈینز ہوں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے، یا طلباء ہوں یا استاد ہوں، ان سب کا انحصار اس بات پر ہے کہ حکومت پیسہ دے گی تو یونیورسٹی چلے گی، اور میں تو بیسک پے اسکیل پر ہی کام کروں. اب جناب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے حکومتی سرمایہ کاری کے ذریعے یونیورسٹی چلانی ہے تو پھر آپ کو حکومت تو بین الاقوامی اداروں کے پریشر میں دن بدن ڈاؤن سائزنگ بھی کرے گی، کٹس آف بھی لگائے گی، اور آپ کرائسس میں رہیں گے. تو اس کرائسس سے نکلنے کے لیے آپ دنیا کی طرف دیکھیں، آپ MIT کا ماڈل دیکھیں، آپ چنخوا یونیورسٹی چائنا کا ماڈل دیکھیں، آپ آکسفورڈ کیمبرج یونیورسٹی کا ماڈل دیکھیں. دیکھیں، اگر پاکستان کی کوئی بڑی یونیورسٹی وہ کیمبرج یونیورسٹی کی طرح کا ایک او لیول اور اے لیول یا IGCSE طرح کے امتحانات کا نظامی وضع کر لے پوری سارے سبجیکٹس کے اندر، تو اسے سیل کرنا شروع کر دے اپنے ملک کے اندر، تو بہت جلدی وہ یونیورسٹی جو ہے بلینز کما رہی ہوگی، کیونکہ وہ اس نظام کو ریپلیس کر دے گی، اور پھر اسی نظام کو بین الاقوامی مارکیٹ میں لانچ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک سجیشن ہے. دوسری سجیشن یہ ہے کہ یہ جو ہزاروں ایکڑ ایریا کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کو آپ چنخوا یونیورسٹی کا ماڈل دیکھیں. انہوں نے اپنے ہزاروں ایکڑ زمین کے اوپر پلازے، بلڈنگز، ہوٹلز، آفیسز تعمیر کیے جو تعلیمی اداروں سے، ان کے تعلیمی ڈپارٹمنٹ سے باہر ہیں اور گیٹ سے باہر ہیں، اور انہوں نے تھوڑی دیر فاصلے پہ اپنا گیٹ کھول لیا، اور وہ ان کو اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی جو حکومت کے اوپر ڈیپینڈنس ہے وہ کم ہو گئی. جو آخری چیز ہے اس ماڈل میں وہ یہ ہے کہ طلباء اور ٹیچرز کو مل کر اسپن آف اور انڈسٹریل کمپنیز قائم کرنی چاہیے، جہاں پر وہ کاروبار شروع کرنے کا آغاز کریں، یونیورسٹی کو اس میں سے شیئر دیں، اور یونیورسٹی کا جو
ORIC انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنا رکھے، آفیسز کھولے ہوئے ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ کس طرح یونیورسٹی اور طلباء، اساتذہ اور انڈسٹری مل کر اسپن آف میں کاروبار کر سکتے ہیں۔ اساتذہ کی ٹریننگ کریں، ان کو بتائیں کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، اب آپ کو ایکیڈیمک انٹرپرینیور کا کام کرنا ہے، آپ کو ایک ایسے بزنس مین کا کام کرنا ہے جس کے وسائل کم ہیں اور وہ کم وسائل سے زیادہ جو ہے انکم لائے گا۔ یہ ہوگا ممکن انوویٹو ٹیکنیکس کے ساتھ اور انوویٹو مائنڈ کے ساتھ۔ اور طلباء کے اندر ایکیڈیمک انٹرپرینیور کا ایک کانسیپٹ اور ایک سبجیکٹ لازماً ہر مضمون کے اندر پڑھایا جانا چاہیے، تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ دنیا میں ہم اگر انجینئر ہیں تو وہاں جا کر ہم نے اپنے ذہن کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کیسے انوویٹ کرنا ہے اور ادارے کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اور یہ جو اساتذہ کی جنگ ہے کہ میری نوکری BPS پر ہے، میری نوکری TTS پر ہے، میں کانٹریکٹ پر ہوں، یہ سب اس لیے ہے کہ اساتذہ ہیویلی ڈیپینڈنٹ اپون گورنمنٹ۔ اگر وہ گورنمنٹ کی مجبوری استاد بن جائے گا، نہ کہ حکومت ان کی مجبوری بنی رہے، یہ ایک جملہ ہے کہ استاد کو یونیورسٹی کے لیے مجبوری بن جانا چاہیے، نہ کہ یونیورسٹی استاد کی مجبوری ہو۔ جب آپ یونیورسٹی کے لیے مجبوری بن جائیں گے تو پھر ایک یونیورسٹی نہیں، کئی یونیورسٹیاں آپ کا رستہ دیکھ رہی ہوں گی، اور آپ کی قیمت ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لگا کرے گی، اور آپ ایک یونیورسٹی چھوڑ کر دوسری یونیورسٹی میں، جہاں آپ کو کانٹریکٹ ریسرچ ملتی ہے، جہاں آپ کو یونیورسٹی انڈسٹری کولابوریشن کے پروجیکٹس ملتے ہیں، جہاں آپ اپنی صلاحیتوں کو بیچ سکتے ہیں، تو آپ اس مارکیٹ میں جائیں گے اور آپ بین الاقوامی مارکیٹ میں ان ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک یونیورسٹیز کو اپ گریڈ کرنے کا تعلق ہے، تو یونیورسٹیز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں نے شاید لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پاکستان کی 100 یا 75 یونیورسٹیز کو سلیکٹ کر لینا چاہیے، اور ان کو پھر فنڈنگ دینی چاہیے، اور ان کو یہ ٹاسک دینا چاہیے کہ وہ انٹرپرینوریل یونیورسٹی کا کام کریں۔ اور یہ وہ ماڈل ہے جو ان کے سامنے رکھا گیا ہے، اور ان میں سے جو بہترین کارکردگی شو کریں 5 سال ان کو دے دیں، 10 سال دیں، اس کے بعد وہ پہلی 30 یونیورسٹیوں میں لے آئیں، اور ان کو یہ بھی ٹاسک دیں کہ پبلش اور پیرش کے اصول پر آپ کے اساتذہ دنیا میں چھپیں گے، اور اگر کوئی نہیں اپنے آپ کو چھاپ سکتا تو وہ وہاں سے فارغ ہو، اور طلباء کو بھی اس طرف لانا ہوگا کہ ریسرچ کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جب آپ کی رینکنگ بہتر ہوگی تو پوری دنیا سے طلباء آپ کے پاس آئیں گے۔ مجھے یقین سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے VCs نے نہ تو کبھی افریقہ پر توجہ دی ہے، نہ کبھی ساؤتھ ایشیا پر توجہ دی کہ ہم یہاں سے اسٹوڈنٹس کو کیسے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اٹریکٹ کر کے لا سکتے ہیں، کیونکہ جب تک بین الاقوامی گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس آپ کی یونیورسٹی میں نہیں آئیں گے، آپ کی اکانومی میں ڈالر نہیں آئے گا، آپ کی اکانومی میں ہارڈ کرنسی نہیں آئے گی، ہارڈ کرنسی نہیں آئے گی تو آپ کی فنڈنگ کم رہے گی۔ اگر آپ انڈیپینڈنٹلی ان کو ٹریکٹ کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر اپنے آپ کو پہلے تو اپ گریڈ کرتے چلے جائیں، اور پھر اپنی مارکیٹنگ افریقہ کے اوپر توجہ دیں، اور افریقن کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر اپنی یونیورسٹیز میں لے کے آئیں، اور اپنی لیبارٹریز ان کے پیسوں سے بہتر کریں، اور ان کی تھوڑے شروع میں ان کو اسکالرشپس دے دیں، اور کچھ ان کے ساتھ فی کا طے کر لیں، تو اس سے آپ کی یونیورسٹی بہت بڑے پیمانے پر کمائیں گی، اور وہ اس طرح یہاں پر آئیں گی۔ جو ٹیچرز پوسٹ ڈاک ٹریننگ ہے، خدا کے لیے اس کو سیریسلی لیں۔ پوسٹ ڈاک ٹریننگز کے اوپر یہاں سے لوگ جاتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ وہاں کام نہیں کرتے، وہ دکانوں پہ اور ادھر ادھر پیسے اکٹھے کرنے کے لالچ میں پڑ جاتے ہیں، اور بہت کم اساتذہ وہاں پر ریئل پوسٹ ڈاک کر کے واپس آتے ہیں، ورنہ وہ ڈالر اکٹھے کر کے یا کوٹی خریدنے کے چکر میں ہوتے ہیں، گاڑیاں خریدنے، اپنی فنینشیل اسٹرینتھ بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر ہمیں باقاعدہ طور پر مانیٹرنگ سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا، کیونکہ جب وہ واپس آئیں تو یہ دیکھا جائے کہ ISI میں اور جو سوشل سائنسز سائٹکس انڈیکس کے جو جرنلز ہیں، ان میں ان کے پیپر کس بڑے پیمانے پر چھپے ہیں۔ یہ ہیں کچھ باتیں جو میں نے آج آپ سے کی ہیں۔
اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پر آپ کی ملاقات ہوگی، آپ سے ملاقات رہے گی۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔